سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرآن کتاب ہدایت لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص ایک دن میں میری ذات پر 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ اور جس خوش نصیب امتی کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ ٹچ ہو جائیں گے، مس ہو جائیں گے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ ضرور داخل جنت ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے انتہائی ایک سوشل موضوع ہے۔ ہر گھر میں ہر فرد کا کسی نہ کسی طرح ان معاملات میں بہت گہرا تعلق ہے، اور اس موضوع کی وجہ سے اس جو ایک باطنی بیماری ہے، مرض ہے، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے آفسز میں جتنا ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کا اندازہ ہم بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی وبا ایک عام پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ موضوع ہمارا ہے برے گمان، یعنی جسے بدگمانیاں بھی کہا جاتا ہے، لوگوں کے بارے میں منفی سوچیں رکھنا، ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں سوچتے رہنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اتنے معاملات میں ہماری واضح رہنمائی فرمائی ہے، وہیں یہ قرآن کتاب ہدایت ہمیں اس باطنی مرض اور بیماری سے چھٹکارا پانے اور اس سے بچنے، اس کے حل وہ مختلف آیات میں مختلف انداز سے ان کے اندر اسباق ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ سورہ حجرات، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے احکامات ایسے نازل کیے ہیں کہ جن میں ہر آدمی کا دوسرے سے کسی نہ کسی طرح تعلق ہے۔ کہیں مذاق اور مسخری کے حوالے سے کہ کوئی قوم دوسری قوم کے مذاق نہ اڑائے، ان کے ساتھ مسخرے پن سے پیش نہ آئے، برے القابات سے نہ پکارے، گالی گلوچ یا اس طرح کے معاملات سے بچے۔ یعنی ایک انسان دوسرے انسان کی جو حرمت ہو سکتی ہے، عزت ہو سکتی ہے، احترام بجا لایا جا سکتا ہے، وہ بجا لائے، اور ایسے تمام معاملات سے اپنے آپ کو بچائے کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کی عیب جوئیاں، کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں طرح طرح کے برے گمان یا برے خیالات یا منفی سوچیں اپنے ذہن کے اندر پال لے، تو اس کی سختی سے ممانعت فرمائے گی اور اس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ چنانچہ ہمارا رب عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو،
زیادہ گمانوں سے بچو، بہتوں گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان وہ گناہ ہوتے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ارشاد فرمایا کہ عیب نہ ڈھونڈو، تجسس نہ کرو، عیب نہ ڈھونڈو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، برائی بیان نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہیں ہوگا۔ تو یہاں آیات مبارکہ کے اندر واضح طور پر ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اور فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کس انداز سے کتنی چیزوں کو منع کیا کہ زیادہ گمان لانا، زیادہ بدگمانیاں اور برے گمان پھیلانا، فرمایا اس سے تم بچو۔ ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرمائے کہ بعض گمان وہ برے ہوتے ہیں، بعض گمانوں کو گناہ فرمایا گیا، بعض گمانوں کو برا فرمایا گیا، یعنی گناہ والے وہ کام ہیں۔ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تجسس نہ کرو، کسی دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں نہ پڑ جاؤ، اس کی ٹو میں نہ لگ جاؤ۔ اور یہی تجسس ہے جو انسان کو طرح طرح کے کئی گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ بیسک برے گمان، بدگمانی، اس کے پیچھے بھی یہی معاملہ تجسس کا ہوتا ہے۔ یہی تجسس اس کو حسد پر بھی ابھار دیتا ہے، یہی تجسس اس کو برے گمانوں پر ابھارتا ہے، یہی تجسس اس کو کئی معاملات کے اندر چغلی اور غیبت کے معاملات کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو اس طرح انسان طرح طرح سے اس گناہ کے اندر جیسے آگے بڑھا جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ کئی اور گناہ ہیں جو اس ضمن میں آتے ہیں، ان کو بھی اپنی ساتھ لیا ہوا ہوتا ہے، اور انسان ہمیشہ باطنی ان امراض کا گویا کہ مریض بن جاتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ سختی سے ممانعت فرمائی کہ گمان نہ کرو، کثرت سے گمان نہ کرو، کیونکہ فرمایا بعض گمان وہ برے ہوتے ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ گمان کے بارے میں اس کی کئی اقسام بیان کی گئیں، یہ واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور ممنوع حرام بھی اس کو فرمایا گیا گمان کو، اور جائز بھی ایک بعض صورتیں اس کی ہے کہ جائز بھی اس کو فرمایا گیا ہے۔ واجب کون سا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم واجب گمان رکھیں اللہ سے۔ جی ہاں، اللہ سے بھی مومن کے لیے حکم یہی کہ وہ اچھے گمان رکھے اپنے رب سے بات۔ رب کے بارے میں بھی کوئی معاذ اللہ بدگمانی یا برے گمانیوں کا شکار نہ ہو جائے۔ وہ رب ہمارا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جس کو جو عطا فرماتا ہے وہ اس کی شان ہے، وہ عطا فرما سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جب اس کی عطا ہو تو کوئی مانع نہیں ہے، اور جب کوئی چیز کسی سے لے تو پھر اس کو لینے میں بھی کوئی رکاوٹ اور مانع نہیں ہے، یعنی اس کے لیے ہر شے اس کی تحت قدرت، وہ قادر مطلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی بندوں کو عطا فرمایا، بعض کو تھوڑا، بعض کو زیادہ، کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی، کسی کو کوئی نعمت، بعض نعمتیں کسی کو دیں، کسی کو نہیں دی، تو یہ رب کی تقسیم ہے۔ اور ہمیں شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر ہم راضی رہیں، اور رب تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے مقرر فرمایا، جو بھی ہماری تقدیروں میں گئے، ان سب پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے، اور کسی طرح کی کوئی بدگمانیوں میں ہم نہ پڑیں۔ دوسری بات فرمائی کہ مستحب گمان کی صورت بیان کی۔ اب یہ جو مستحب بیان کی ہے، جس نیک گمان کرنا، تو فرمایا نیک مومنوں کے ساتھ، صالح مومنوں کے ساتھ اچھے گمان رکھنا، یہ بھی مستحب کی کیٹیگری میں آتا ہے۔
ان کے ساتھ اچھے گمان رکھنا یہ مستحب ہے۔ پھر ایک صورت حرام کی ہے کہ بدگمانی بعض حرام ہوتی ہیں۔ اب اس میں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ کوئی برے گمان رکھتا ہے، ایسے خیالات تصورات رکھتا ہے، یہ حرام، اور کئی صورتیں ایسی ہیں کہ یہی عمل اس کو کہیں کفر کی طرف نہ دھکیل دے، اس لیے انسان ان وساوس کا شکار ہی نہ ہو اور ابتداً ہی ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر دیں۔ اسی طرح مومنوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ایسے برے گمان رکھنا، اس میں بھی کیٹیگری یہی حرام کی بیان کی گئی ہے۔ پھر آگے ایک جائز صورت ہے کہ بدگمانی کی جائز صورت وہ یہ ہے کہ کسی فاسق شخص کے بارے میں، گناہگار ایسے فاسق شخص کے بارے میں جس میں اس کے قرائن کچھ ایسے واضح ہو جاتے ہیں، تو اس کی بنا پر جو اس پر گمان کیا جاتا ہے تو یہ اسے گمان حرام کے ضمن میں یہ نہیں آئے گا، بلکہ یہ والا گمان اس کے ساتھ یہ جواز والی صورت میں ہے۔ اگرچہ ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم ہر اعتبار سے کسی کے معاملے کے اندر برے گمان میں نہ پڑیں۔ چند کے ناظرین، یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بدگمانی جسے کہا جاتا ہے، برا گمان جو گناہ کی کیٹیگری میں آئے، وہ کون سا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے اول وہلہ میں، ابتدا میں، یعنی پہلی ہی معاملے میں کوئی چیز کسی کے بارے میں ذہن میں آئی اور ٹھہری نہیں، اس کو ختم ہو گئی، تو یہ دل میں اس نے قرار بھی نہیں پکڑا، ذہن میں آئی ختم کر دی۔ اس آنے کی بنا پر اس نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیا، اس پر اس نے کوئی اپنا کوئی آگے کا معاملہ وہ اس نے اس پر نہیں نافذ کر دیا، بلکہ اس کے ذہن میں ایک بات آئی اور وہی طائرانہ بات آنے کے بعد ختم ہو گئی، تو یہ اس کو حرام کی کیٹیگری میں نہیں بیان کیا گیا، یہ ایک عام ایک گمان تھا اور آیا اور چلا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گمان آئے اور اس گمان کو اپنے ذہن میں نقش کر لے، اس گمان کو اپنے ذہن میں بٹھا لے اس کے بارے میں، یا اس کے نتائج سامنے لانا شروع کر دے، اس کے اوپر کوئی ایسے اعمال بجا لے آئے کہ جس کا دار و مدار اس بدگمانی پر تھا، تو یہ ضرور ممنوع اور اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کے گمان قائم کیے جائیں۔ ایک صورت یہ بھی عام طور پر کہ دلوں میں نہ آئے، یعنی ایک ہے دل میں بیٹھ گئی، قرار پکڑ گئی، تو یہ بدگمانی والی صورت، اور ایک ہے کہ اس میں آئی ہی نہیں ہے، بس آئی اور چلے گی، تو یہ معافی والی صورت ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے، گرفت اس پر نہیں ہے۔ تو لہذا جب بھی اس طرح کو کوئی معاملہ ہو، ہم کسی کے بارے میں کوئی منفی رائے، منفی سوچ بنائیں، تو ہمیں شریعت کے یہ احکامات ہمارے سامنے ہونے چاہیے، اور ان پر ہم عمل کرتے ہوئے ایسی تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بدگمانی کے مد مقابل میں شریعت مطہرہ کا ایک حسن ظن کا اصول بھی ہے، ایک حسن ظن کی اصطلاح بھی ہے کہ آدمی جہاں تک ہو سکے حسن ظن کے پہلو اس میں نکالے۔ بعض اوقات ایسے واضح قرائن ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کسی پر بدگمانی کر لیتا ہے، اور وہ بدگمانی اگر ان ایسے قوی قرائن کی وجہ سے کی ہے تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ قرینے کی وجہ سے ذہن میں انڈرسٹوڈ ہے کہ بات آ ہی جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو شراب کھانے سے نکلتے ہوئے دیکھا، تو اب اس نے اپنے آپ کو ایسی تہمت اور ایسی لعنت کی جگہ پہ خود ہی پیش کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو دیکھنے والا کوئی اچھا گمان نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس کے بارے میں برا ہی گمان لائے گا، وہ اس کے بارے میں برا ہی سوچے گا۔ تو یہ قرینہ ایسا واضح تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے اس انسان کو اپنے بارے میں برا سوچنے پر گویا کہ مجبور کر دیا۔ اگرچہ اس کے بھی حسن ظن کے پہلو مختلف انداز سے بیان کیے گئے ہیں، لیکن
یہ بدگمانی جو اس کے ذہن میں آ گئی اس وجہ سے، اس قرینے کی وجہ سے، تو اس کو ممنوع نہیں کہا جائے گا، اور یہ پکڑ والی بھی نہیں ہے کیونکہ قرینہ اس کا بالکل واضح ہے۔ لیکن ہم اس کے اوپر رکھتے ہوئے اس کا اگلا کوئی نتیجہ نہیں نکال سکیں گے، نہ اس نتیجے کی طرف ہم پہنچ پائیں گے۔ شراب کے بارے میں اگر لے لیتے ہیں تو بالکل اس کے واضح احکامات ہیں، اس لیے تو کہا کسی کے صرف منہ سے بھی اسمیل آ رہی ہو شراب کی تو قاضی اس پر حد نہیں لگائے گا، ابھی نہیں لگائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے شراب پی نہ ہو، شراب منہ میں لی، کلی کر دی، یعنی اس طرح کے دیگر چیزیں موجود ہیں۔ یہ کس وجہ سے کہ اس کا اگلا جو سٹیپ ہے یعنی اس پر حد جاری کرنا، یہ صرف اس قرینے کی وجہ سے یا اس سے ایک پائی جانے والی مثال کی وجہ سے اس پر نافذ نہیں کیا جائے گا۔ تو بدگمانی کی ایک اسی علاج کو، یہ علاج کے طور پر ہی اسے بیان کیا کہ جب ہم کسی سے برا گمان کرتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے، تو جب شیطان خوش ہوتا ہے تو اس کی بنا پر آگے جو معاملات ہیں، اس کی بنا پر جو چیزیں اس پر آتی ہیں، یعنی شیطان کو وہ خوش کر رہا ہے اور یہ بدگمانیاں کر کے اس کے لیے نئے نئے نتائج نکال رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی گاڑی دیکھی، اس کے بارے میں یہ برے گمان ذہن میں نقش کر لینا کہ اس نے ضرور کوئی چوری کی ہوگی، اس نے کہیں 2 نمبر ہاتھ کیا ہوگا، اس نے کہیں سے پیسہ دبایا ہوگا، اس کو دن بدن ایسی عروج اور ترقیاں کیوں آ رہی ہیں، یہ ایسی چیزوں کے بارے میں انسان عموماً سوچتا ہے۔ کوئی گھر اس سے گویا کہ خالی نہیں ہے۔ جب بھی کسی کے پاس کوئی اچھی یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو ابتداً ہی وہ بدگمانی والے سٹیپ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے، ضرور رکنا چاہیے۔ ہم کسی کے معاملات میں جب پتہ ہی نہیں ہے اور ہم اس کے بارے میں اتنی بری ایک بدگمانی والی سوچ ہم لے کر بیٹھیں گے تو اس میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایک تحقیق کے مطابق، ڈاکٹروں کی بھی ایک تحقیق ہے پوری، جس میں انہوں نے اس مرض کے بارے میں بھی کہا کہ جو لوگوں کے بارے میں الٹے گمان رکھتا ہے، ایسی سوچیں اپنے اندر رکھتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، تو کہا کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے، اس وجہ سے ساتھ ساتھ غصے میں رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی دل کی بیماریاں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں، اور فالج کا بھی اس آدمی پر خطرہ 80% سے زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس آدمی پر فالج ہو سکتا ہے، اس کو دل کا مرض ہو سکتا ہے۔ تو ایسا انسان جو اپنے دوسروں پر برے گمان رکھ کر اپنی طبیعت اور اپنے ذہن کے اندر دباؤ کا شکار ہو جائے، غصیلی طبیعت والا بن جائے، اور طرح طرح کے دلی اور قلبی امراض اسے لاحق ہو جائیں، اور اللہ نہ کرے فالج کے معاملات کے اندر وہ مبتلا ہو جائے۔ لیکن دیکھیں بات کہاں سے چلی اور کہاں تک پہنچ گئی، یعنی تھی باطنی بیماری، محض سوچ کا معاملہ تھا، لیکن اس نے انسان کے ظاہر پر بھی کتنا اثر کیا کہ اس کو مرض کے اندر مبتلا کر دیا۔ جب کسی کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے، برا گمان کیا جاتا ہے، تو گویا ہم اس کے عیب تلاش کرنے والے بن جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں عیب تلاش کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں کے گروہ، جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پوشیدہ چیز کی ٹٹول کرے، یعنی اس کی پوشیدہ چیز کو ظاہر فرما دے، اور جس کی اللہ عز و جل عیب کو ظاہر کر دے گا تو وہ اسے رسوا کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو۔ یعنی کس قدر مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو واضح طور پر اس انداز سے یہ بیان کیا گیا کہ ہم جب کس کے بارے میں ایسے عیب تلاش کرتے ہیں تو اس کا
ایک بہت بڑا نقصان اپنے آپ کے ساتھ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے ان عیبوں کو ظاہر فرما دے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب ہم کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور مسلمان کا ہم عیب چھپاتے ہیں، تو آئیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا۔ جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا۔ اور فرمایا جو شخص ایسی چیز دیکھے جس کو چھپانا چاہیے اور اس نے پردہ ڈال دیا، یعنی اس کو اس نے چھپا دیا، تو اور پردہ کیسے ڈالا ہے؟ اس نے بالکل اس کو ختم کر دیا، بالکل اس نے کسی پر ظاہر ہی نہ کی، تو فرمایا تو ایسا ہے جیسے اس نے زمین میں دبائی جانے والی بچی، موعودہ جسے کہا جاتا ہے، زمین میں جس کو زندہ زمین کے اندر ڈال دیا گیا تھا، اس بچی کو گویا کہ اس نے زندہ کیا، اس کو نکال دیا۔ ایسا کوئی شخص اس پر پردہ ڈالے تو وہ اتنا بڑا گویا کہ اس کو درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی بات کہ جب انسان کسی دوسرے کی طرف عیب جوئی کرے، عیب تلاش کرنے کا اس کے یہ باطنی مرض آتا ہو، تو اس کو اپنے من کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اپنے من کی طرف دیکھے اور اپنے عیبوں کا علاج کرے، اپنے عیوب کا وہ علاج کرے اور اپنے عیبوں کو سامنے رکھے کہ خود اپنے اندر کتنے عیوب موجود ہیں۔ اگر ان عیبوں پر کسی کو اطلاع ہو گئی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اگر ان عیبوں کو کسی نے دیکھ لیا تو پھر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو وہ ان عیوب پر وہ نظر کرے۔ اگر اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اس کو کسی نے نہیں بتایا، لیکن جو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کسی دوسرے کا ہم عیب کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ہٹا دے گا۔ تو اگر رب تعالیٰ نے ہی اسی چیز کو لوگوں کے اندر یہ عام کر دیا، ظاہر کر دیا، تو یہ خود دیکھے کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ دوسرے کا عیب تلاش کیا اور اپنے عیب لوگوں میں مشہور ہو گئے۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس سے کوئی شخص اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کو بھول جاتا ہے، اپنی آنکھ کو بھول جاتا ہے اور اس کی آنکھ میں تنکا اسے نظر آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب تم اپنے ساتھی کے عیب ذکر کرنے کا ارادہ کرو تو پھر پہلے اپنے عیبوں کی طرف دیکھ لو، اپنے عیبوں کی طرف دیکھ لو، اور اس سے انشاءاللہ آدمی خود بخود ہی ان عیب کو ظاہر کرنے سے بچے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ایسے کہ جس کے کسی کا عیب تلاش کیا اور وہ جب تک کسی کو ظاہر نہ کرے، ایسے لوگوں کی تعداد ہے، ان کو سکون نہیں ملتا۔ حالانکہ اس کے پس منظر جو حکم شریعت ہے کہ ہم کسی کی کردار کشی نہ کریں، ہم بلا اجازت شرعی ان چیزوں کو سوشل وائرل نہ کریں، لیکن ایک تعداد ہے، ایک طبقہ ہے کہ جب بھی کسی کا کوئی عیب پتہ چل جائے، اب اس کے ساتھ کوئی مخالفت ہے، کسی طرح کی مخالفت، اس کا ذہن اس کے ذہن سے نہیں ملتا، تو اب اس کی بنا پر اس کے عیب کی ٹوہ میں ضرور پڑیں گے۔ جیسے ہی کوئی ملے گا تو جب تک متعدد افراد تک نہ پہنچائیں گے اس وقت تک گویا کہ سکون نہیں پاتے۔ حالانکہ یہ اس انسان کی، اس مسلمان کی عزت پر حملہ، اس کی حرمت پر حملہ، یہ ساری چیزیں اس کو جو شریعت مطہرہ نے اس پر لازم کی ہوئی تھی، وہ ان چیزوں کا گویا کہ خون کر رہا ہے اور ان چیزوں کو اس انداز سے پس پردہ ڈالتا جا رہا ہے اور نظر انداز کرتا جا رہا ہے۔ ہمارے دین نے
ہماری شریعت مطہرہ نے عزت کا تحفظ اتنا رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں اتنی تاکیدیں فرمائی ہیں، کسی کی عزت اور آبرو کو اچھالنا، عزت کو تباہ کرنا، طرح طرح کے لوگوں کو وساوس کا شکار کرنا اور ان کی برائیاں بتانا، بالخصوص عورتوں کے متعلق کسی عورت کو پتہ چل جائے، اللہ اکبر، اتنے عیب لوگوں تک پہنچ جائیں گے اور کہاں کہاں اس کو پھیلا دیا جائے گا، اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ بعض اوقات کسی کی غیر شادی شدہ کنواری جوان بچیوں کے بارے میں ایسے برے گمان کے تحت عیب پھیلا دیے جاتے ہیں۔ کوئی مشورہ کرنے آئے اس کو سیدھا سیدھا بتا دیں گے، اس کا عیب کھول دیں گے کسی اور طریقے سے ان کو، اور یہ وہ عیوب کی بات کر رہا ہوں کہ جن میں عیب کے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں، محض آپ کا اپنا گمان ہے اور عیب اس کو بنایا ہوا اور اس عیب کو بیان کر رہے ہیں۔ ہاں کسی میں واقعی عیب ہو اور کوئی شخص آپ سے مشورہ کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی کے ساتھ وہ تجارت کرنا چاہ رہا ہے، پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس شخص کے بارے میں وہ دھوکے باز ہے، وہ خیانت کرنے والا ہے، وہ مال کھا جانے والا ہے، وہ واپسی دینے والا نہیں ہے، تو اگر کسی نے آپ سے مشورہ کیا تو آپ پر اب دینی یہ ذمہ داری بنتی کہ آپ اس کو واجب ہے درست مشورہ دیں۔ یہی معاملات کے اندر آگے بعض اوقات رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں ایسے وقت پر بھی، لیکن ہو بالکل درست طریقے کے مطابق، محض آپ کی خام خیالی گمان یہ نہیں چلے گا، اس میں واقعی درست معاملہ ہوگا تو اس صورت میں آپ پر یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں یہ رائے دے دیں، اس کے بارے میں یہ مشورہ دے دیں۔ ایسا نہ ہو کہیں کہ ہمارے چند بول وہ کسی کے گھر بیٹھی ہوئی بیٹی کے لیے ایسے نقصان دہ ثابت ہوں کہ وہ رشتہ ہونے سے ہی سارے معاملات جو ہیں وہ اس سے ختم ہو جائیں، اور وہ جو بات آپ نے کی اور وہ بات پیچھے اس کا بیگ کچھ بھی نہیں، محض بدگمانی تھی، محض ایک ذہنی اثر تھا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، جب کسی کو اس طرح کے کوئی مشورے دیں، کوئی رائے دیں، تو اس میں بھی ان چیزوں کا خیال ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت نہ کرو، کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کہتے ہیں کہ آدمی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرے۔ جب بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں، محض برائی، ایسی برائی خیالی برائی نہیں ہے، موجود ہے عیب، وہ بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ بیان کریں تو یہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا غیبت اسی کو کہتے ہیں جو عیب موجود ہو اور آدمی اس کی برائی کسی اور کے سامنے بول رہا ہے، اور جہاں عیب ہی نہ ہو تو وہ بہتان ہے، وہ الزام تراشی ہے، اور وہ اس سے بھی بڑے درجے کا گناہ ہے۔ تو بعض بڑے کہتے ہیں کہ بھئی یہ میں بات سچی کر رہا ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، بالکل 100% سچ ہے یہ میری بات، آپ اس کو میرے سامنے لا کھڑا کر دو، میں اس کے سامنے آپ کو بول دوں گا بالکل اس کو لاؤ میرے سامنے۔ تو سامنے لانے سے یعنی آپ کی اس برائی کو بیان کرنے سے بھلے 100% وہ برائی سچی تھی یا معاملہ، لیکن کیا شریعت مطہرہ نے آپ کو واجب کیا تھا کہ آپ اس کی برائی کو اعلان کریں، اس کی برائی کو بیان کریں؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، وہ بھی اس چیز کا انکار کرے گا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیوں کسی کی اس انداز سے، اس طریقے سے بلا اجازت شرعی ہم کسی کے عیب کو بیان کریں؟ جو یہ کہتے کہ میں سامنے بھی کہہ سکتا ہوں تو وہ تو اور بے باک ہے، ایک طرح کا برائی بھی بیان کر رہا ہے، دل آزاریاں بھی کر رہا ہے، تکالیفیں بھی پہنچا رہا ہے، اذیتیں بھی دے رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تمام کو اپنی زبان سے، اپنے جسم کے اجزاء سے بھی ہم کسی کے بارے میں ایسی غلط فیصلے نہ کر بیٹھیں، اپنے ہاتھ سے نقصان نہ پہنچائیں، زبان سے نقصان نہ پہنچائیں، آنکھوں سے نقصان نہ پہنچائیں۔ ان چیزوں کا ہمیں تقاضوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے ساتھ جس چیز کو بیان فرمایا ہے
وہ جھوٹی بات کہنے کو کہا کہ جس نے روزہ رکھا اور اس نے جھوٹ بولنا ترک نہیں کیا، جھوٹی بات کہنا ترک نہیں کی، اس کی کوئی حاجت نہیں اللہ کو کہ وہ بھوکا رہے، وہ پیاسا رہے۔ تو یہاں جھوٹ، بری بات کہنا، اس سے بچنے کا تعلق وہ روزے کے ساتھ ایسا اٹیچ کیا ہے کہ اگر آپ روزے کی روحانیت اور روزے کی حقیقت اور روزے کے اندر اس کی جو برکت اور نورانیت ہے واقعی پانا چاہتے ہیں تو یہ جھوٹی باتیں کہنا، برے قول کہنا، اس سے اپنے آپ کو بچا لے تاکہ اس کو حقیقی معنوں میں روزے کی روحانیت نصیب ہو اور یہ تقویٰ اور پرہیزگاری والا اس کا روزہ بن جائے۔ چند کے ناظرین، آپ نے سلسلہ ملاحظہ کیا، بہت سی گفتگو ان موضوعات پر اور بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بدگمانی پورا ایک ٹاپک ہے، تجسس پورا ایک ٹاپک ہے، اور غیبت، یہ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ نے پوری غیبت کی تباہ کاریاں اتنی تفصیل سے یہ کتاب لکھی ہے اور ایسی تشریح کے ساتھ لکھی ہے کہ شاید اردو زبان کے اندر اس کی مثل کوئی اور کتاب نہ ہو، جتنی عام فہم اس کتاب کو بیان کیا گیا۔ یہ ضرور ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ مکتبۃ المدینہ سے ایک کتاب باطنی امراض، باطنی بیماریوں کے علاجات، اس کے حوالے سے بھی کتاب موجود ہے جس کے اندر باطنی امراض ہیں، ان کی نشاندہی ہیں، ان کے علاج کو تجاویز کر کے بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ان چیزوں کا بھی مطالعہ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نیک پرہیزگار بن سکیں، اور واقعی ہی دنیا کی کوئی بھی شہرت کتنی بڑی ہو یہ زیرو ہے، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار اور عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک تقوی والا ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، وہ عزت والا ہے۔ یہ دنیاوی ساری عزتیں ختم والی ہیں، ہونے والی ہیں، اور یہ آج ہیں، کل یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن جس کو عزت اللہ دے گا وہ اس کی عزت تسلسل کے ساتھ رہے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کریم رب العزت جل والا مجھے آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن